السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی پر۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے چاند یا سورج گرہن کے نماز کا طریقہ۔ اس طریقے کو بتانے سے پہلے ایک دو باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چاند یا سورج میں گرہن کیوں لگتا ہے، تو اس کے سلسلے میں اہل علم نے اس کے دو اسباب کو ذکر کیے ہیں۔ ایک سبب حسی یا کونی ہے، اور دوسرا سبب شرعی ہے۔ سبب حسی یہ ہے جس کو ماہر فلکیات جانتے ہیں کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جائے تو ایسے موقع پر سورج میں گرہن لگ جاتا ہے۔ تو یہ ماہر فلکیات اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں۔ اور دوسرا سبب ہے سبب شرعی، جسے کوئی شخص نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو چاند یا سورج کے گرہن کے ذریعہ ڈراتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یخوف اللہ بہم عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اس چاند یا سورج گرہن کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ چاند یا سورج گرہن کی نماز اسی وقت پڑھی جائے گی جب ہم گرہن کو دیکھ لیں۔ جیسے خبروں میں، نیوز میں یہ باتیں آتی ہیں کہ فلاں سے فلاں وقت تک گرہن لگے گا، لوگ ان خبروں ہی پر اعتماد کر کے اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ لگا بھی ہے یا نہیں لگا ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ نماز اس وقت پڑھیں گے جب ہم چاند یا سورج میں گرہن لگے ہوئے دیکھ لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احادیث میں اس طریقے کے فرمان آپ کے ہیں، سب میں یہی ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، جب تم ان میں چاند میں یا سورج میں گرہن دیکھ لو تب نماز پڑھو۔ اور بعض میں الفاظ ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا، جب تم ان میں گرہن کو دیکھ لو تب نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ چاند میں یا سورج میں گرہن لگ چکا ہے تو اس وقت ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اگر خبروں میں صرف یہ بات آئی ہے اور ہم دیکھے نہیں ہیں یا ہمیں نظر نہیں آیا ہے بادل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ نماز اس وقت پڑھنی ہے جب ہم چاند میں یا سورج میں گرہن لگے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، سورج میں گرہن لگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بچے کی ولادت ہوئی تھی اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سن 8 ہجری میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے، اور صرف 16 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان کے انتقال پر وہاں کے لوگ یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں، چونکہ یہ عقیدہ ان میں چلا آیا تھا کہ چاند اور سورج میں گرہن اسی وقت لگتا ہے جب کسی بڑی اور عظیم ہستی کی ولادت ہوئی ہو یا ان کا انتقال ہوا ہو۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت کی وجہ سے چاند یا سورج میں گرہن لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموہما فصلوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا یہ کسی کے موت اور زندگی سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ تو دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لہٰذا جب تم ان میں چاند میں یا سورج میں گرہن دیکھ لو تو پھر تم نماز ادا کرو اس وقت تک یہاں تک کہ روشن ہو جائے اور یہ گرہن چھوٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا تعلق موت و حیات سے بالکل نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ چاند اور سورج گرہن کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے اس سے، ورنہ انسان کی زندگی اور اس کے موت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم اور آپ ذہن نشین کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید کی۔ آئیے اس کی طریقے کے سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہم پڑھیں گے 2 رکعت یہ نماز ہے، 2 رکعت ہے، اس میں 4 رکوع ہوں گے، 2 رکوع نہیں، اس میں 4 رکوع ہوں گے، 4 سجدے ہوں گے، اور جہری قراءت ہوگی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور اس کے لیے آواز بھی لگائی جائے گی، اعلان بھی کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ذکر کرتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاة الخسوف بقراءتہ فصلی 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوف کی جو نماز پڑھائی تھی، سورج گرہن کی جو نماز پڑھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جہری قرات کی تھی،
بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرات کی تھی، اور 4 رکوع کے ساتھ 2 رکعتیں نماز ادا کی اور 4 سجدے بھی کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ نے یہ نماز پڑھی تھی، اور اس میں بلند آواز سے آپ قرات کر رہے تھے، 2 رکعت نماز تھی اور 4 رکوع اور 4 سجدے تھے۔ اب اس کی کچھ مزید تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ تفصیلات کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کریں گے، اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد لمبی قرات کریں گے۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نحو من قراءۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے بمقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی تلاوت کی، یعنی لمبی قرات کی۔ تو مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے اسی حساب سے جتنا ممکن ہو سکے لمبی قرات کریں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اور پھر لمبا رکوع کریں گے، لیکن قرات سے یہ رکوع کم ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع سے سر اٹھائیں گے، اور سر اٹھا کر کے پھر کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا دوبارہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے یا نہیں کریں گے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک اہل علم کی جماعت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھیں گے، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ قرات شروع کر دیں گے۔ تو راجح ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرات شروع کر دیں گے اور سورہ فاتحہ دوبارہ تلاوت نہیں کریں گے، اور اس کی 2 وجہ ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ رکعت ایک ہی ہے، اور ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ ہے، لہذا ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا، آپ نے جو نماز پڑھی تھی، اور اس میں جو تذکرہ ملتا ہے کہ رکوع کے بعد جو دوسری مرتبہ آپ کھڑے ہوئے تھے، اس میں قراءات پہلے کی بنسبت تھوڑی کم تھی۔ تو اگر ہم سورہ فاتحہ چھوڑ دیں گے تو قراءت بھی اس سے کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2 وجوہات اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ المہم اس میں وسعت موجود ہے، تو وہ دوبارہ پھر رکوع کے بعد اٹھیں گے اور پھر لمبی قراءت کریں گے، لیکن پہلے کے بنسبت قراءت کچھ مختصر ہوگی، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ رکوع کے لیے جائیں گے، اور پھر لمبا رکوع کریں گے لیکن پہلے سے کم ہوگا، اور اس کے بعد پھر سر اٹھائیں گے، قیام بھی لمبا ہوگا، سجدہ بھی لمبا ہوگا، اور جس طریقے سے پہلی رکعت مکمل کیے ہیں دوسری رکعت بھی اسی طوالت کے ساتھ اور اسی تطویل کے ساتھ دوسری رکعت کو بھی مکمل کریں گے، لیکن پہلے سے دوسری رکعت تھوڑی مختصر ہوگی۔ اور اس طریقے سے جب 2 رکعت نماز مکمل کر لیں گے 4 سجدوں اور 4 رکوعات کے ساتھ، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد عذاب قبر سے ڈرایا، جنت و جہنم کا تذکرہ کیا، بعض خواتین پر عذاب کیوں اللہ رب العالمین کے نازل ہوں گے اور زیادہ عورتوں پر کیوں عذاب آتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تو نماز کے ختم ہونے کے بعد آدمی خطبہ دے، اور خطبہ دیتے وقت ان ساری چیزوں کو بھی سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا تھا، عذاب قبر سے ڈرایا تھا، اور خصوصی کچھ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرے۔ اور ایسے موقع پر چند باتوں کا اور بھی خیال رکھے جو احادیث میں تذکرہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پر جب چاند یا سورج میں گرہن لگ جائے تو ان امور کا خیال رکھے کہ وہ جہاں نماز پڑھ چکے ہیں وہاں اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، ذکر و اذکار کرے، اسی طریقے سے توبہ و استغفار کرے، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرے۔ اور احادیث کے اندر بعد اور چیزوں کا تذکرہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے، جیسا کہ احادیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبَّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب چاند میں یا سورج میں گرہن دیکھ لو تو تم نماز پڑھو، دعا کرو، صدقہ و خیرات کرو، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں، بخاری کی روایت میں ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف اور دعا کی طرف اور استغفار کی طرف لپک پڑو، دوڑ پڑو ایسے موقع پر۔ تو میرے بھائیو، ان ساری باتوں میں جو کہنے کا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے مواقع آئے، جب چاند یا سورج میں گرہن لگے تو ہم فوراً اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور نماز کا اہتمام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، ہم بھی اس نماز کا اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں کہ آج چاند میں یا سورج میں گرہن لگا ہے، اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے ہمیں
کہ آج چاند اور سورج میں گرہن لگا ہے، ایک دن آئے گا جب یہ سب بے نور ہو جائے گی، چاند کے نور اور روشنی بھی ختم ہو جائے گی اور سورج بھی بے نور ہو جائے گا اور کائنات ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان اور اس کائنات میں بسنے والی ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی اور وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا، ذرا تصور کرو، مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے خوف کھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یہ مختصر طریقہ تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 4 رکوع کریں گے، 4 سجدے کریں گے اور نماز کے بعد خطبہ دیں گے جس میں لوگوں کو یہ باتیں بتائیں گے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، توبہ و استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو اور اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور قبر کو یاد کرو اور قبر کی تیاری کرو۔ ان ساری باتوں سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام موقعوں پر ہم سب کو تو سنت رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ایسے موقعوں پر خصوصی طور پر اور عام موقعوں میں بھی تو اس سے ڈرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔